نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر موجود ہر انسان کو یہ ایک طاقت، یہ قوت، یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے۔ جو بندہ رب تعالیٰ کو دنیا میں اعمال کے ذریعے راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی سکون عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کا سکون عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا ہر حکم ضروری نہیں ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، اللہ رب العزت سے ہم نے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اعمال کے ذریعے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑھی کے متعلق۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ مردوں کے لیے جنت میں داڑھی نہیں ہے، جنت کے اندر کسی بھی قسم کی عبادت نہیں ہے، جنت میں سونا مردوں کے لیے بھی حلال ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں جنتیوں کو، ان مردوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے کنگن یہ مردوں کو کیسے لگتے ہوں گے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہوں گے۔ تو سونا بھی مردوں کے لیے حرام، ریشم حلال ہو جائے گا، ویسے تو حرام ہے، اسی طرح ریشم مردوں کے لیے حلال ہوگی اور شراب حلال ہوگی مرد عورت دونوں کے لیے۔ تو یہ تھوڑی سی جو پابندیاں ہیں یہ دنیا میں ہیں۔ سونا میں پہنتا ہوں، مرد اگر پہنتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن کیوں نہیں پہننا؟ میرے اللہ نے منع کیا ہے۔ ہمیں کسی کام کو چھوڑنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی حجت نظر نہ آ سکتی ہو تو صرف اتنا ہی ہم سوچ لیں، ہمارے اللہ نے منع کیا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے نہیں کرنا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس سنت کو اپنانا ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ میرے نبی کی اپنائی ہوئی سنت ہیں۔ تو اگر ہم ان سنتوں کو اپنا لیں گے، ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ سکون ہوگا، راحتیں ہوں گی، اللہ رب العزت ہر طرح کے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ تو اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اگر ہم پریشانیوں مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ہم 100% گناہوں سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیں اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیں گے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی رب تعالی ہمیں سکون عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ کر، اللہ رب العزت کی نافرمانی والے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کو اختیار کرنا، اس کے بعد اللہ رب العزت سے وظائف کے ذریعے مانگنا۔ ایک مختصر سا عمل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ اس آیت کریمہ کو، مختصر سا عمل ہے، آپ نے اس آیت کریمہ کو ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، یا جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی حاجت ہو، صرف 11 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے۔ اگر آپ نے 100% گناہوں کو چھوڑا ہوا ہے، اگر آپ نے 100% گناہوں کو چھوڑ لیا اور پھر ان اعمال کو، ان مختصر سے وظائف کو شروع کر لیا، تو انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اول آخر درود پاک ہر عمل میں، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، ضرور پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس عمل کو، آیت کریمہ کے اس عمل کو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو ضرور حل ہوگا، لیکن گناہوں کو چھوڑ کے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد